کیا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چلے جائیے, کچھ صحابہ ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا تیرا نکاح ہوا؟ وہ کہتا میرے سے غریب آدمی سے نکاح کون کرے گا؟ آپ ایک خط لکھ دیتے ہیں جو اس شہر کی, اس مقام کی سب سے خوبصورت خاتون ہے, اور وہ نکاح طے ہو جاتا ہے, کیونکہ نبی نے خط لکھ دیا. نبی نے جب کہہ دیا تو پھر وہ کیسے انکار کرے؟ کہتے چلیے ہم تیار ہیں اس کے لیے. تو پرابلم تو کچھ بھی نہیں. یہ صحابہ کو دیکھیے, صحابہ کی جماعت ہے, ایک صحابہ کو نکلتے ہیں, ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ مجھے نکاح کی ضرورت ہے, اور گھر سے بات کرتے ہیں, ولی کے پاس جاتے ہیں, بولتے ہیں کہ میں نکاح کی ضرورت محسوس کرتا ہوں, کہ آپ اپنی بیٹی کا ہاتھ مجھے دیں گے. ولی راضی ہو جاتا ہے, جب گھر واپس آ رہے تو نکاح کے ساتھ آ رہے. اب ہمارے لیے ایسی شادیاں بولے تو ایسا, اگر کوئی بیچارہ اللہ کا بندہ آج کے زمانے میں ایسی شادی کر لے کہ وہ گیا تھا کل آپ کے سامنے سے اور آج ملا تو شادی ہو گئی, تو کوئی یقین ہی نہیں کرے گا. اور اگر یقین کر بھی لے تو بولیں گے بیٹا کچھ نہ کچھ دال میں کالا نہیں, پوری دال کالی دکھ رہی تیری. ایسے کوئی شادیاں ہوتے کیا؟ یہ اتنے جلدی کیسا ہوتا؟ تیرا کچھ تو بھی پہلے سے ہوں گا, گڑبڑ زیادہ کر دیا ہوں گا اس لیے مجبوراً آج ہی کرنا پڑا, فلاں ہو گیا ہوں گا, یہ ہو گیا ہوں گا. تو بولتا ہٹ, اب دوسرے کی شادی کراؤں گا, بھائی کی تو پورے رسومات کروں گا, کیا لگا کے رکھ. مطلب اگر کوئی کر لے سنت کے مطابق تو وہ گیا سماج میں, بیکار سمجھو. کہیں کو کمائے تمہارے باپ نے اتنا, جب شادی ایسی کرنا تھی تو ہے نا, کچھ نہ کچھ لڑکی میں فالٹ ہوں گا, کمزوری ہوں گی, لولی لنگڑی ہوں گی, بیوہ کو یا ایسی ہوں گی, جبھی تو نے ایسی کیا, کچھ نہ کچھ ایشو ہے. تو بولتا نہیں بھائی اعلان کر کے کرو, یہ تماشے سے اچھا ہے. تو اتنا سمپل, اتنا سادہ. ہاں, اور تابعین کے واقعات میں اگر ہم واقعات لیں تو بہت سارے واقعات. اس میں ایک سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. ایک مرتبہ اپنے مجلس کے اندر اپنے شاگرد کو, ایک عبداللہ نام کے شاگرد تھے, نہیں دکھنے لگے. تو دو لوگوں سے پوچھا, اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ کیا بات ہے, عبداللہ کہاں ہے؟ تو ان کے دوسرے اسٹوڈنٹس نے کہا کہ عبداللہ کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا ہے, وہ وفات کر چکی ہے. مطلب پڑھائی کے دور میں بھی لوگ شادیاں کرتے تھے, ابھی پڑھائی چالو آتے تھے, حدیث سیکھتے تھے. تو کہا وہ انتقال کر گئی. تو وہ غم سے, جب 3 دن ختم ہو گئے غم کے, چوتھے دن وہ حاضر ہوئے. تو کہا عبداللہ تمہاری بیوی کا انتقال ہو گیا, تم اکیلے کیسے رہوں گے؟ تو کہا استاد کیسے رہوں گا, لیکن مجھ جیسے آدمی کو کون دیں گا. مطلب عبداللہ شادی شدہ ہے, مطلب بیوی کا انتقال ہو گیا ہے, آلریڈی میرڈ پرسن ہے. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کیا میری بیٹی سے نکاح کرو گے؟ کلاس روم میں بات ہو رہی ہے, استاد اور شاگرد. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ کبار تابعین میں سے, کبار بہت اونچا مقام تابعین میں ہے. اور اس کے علاوہ سعید بن مسیب کی لڑکی کو وقت کے خلیفہ کے 3 بیٹوں کے رشتے آئے ہیں. خلیفہ نے کہا سعید جس سے چاہے میرے 3 بیٹوں میں سے نکاح کر دو. لیکن سعید بن مسیب کچھ اور چاہتے ہیں, استاد کی نگاہیں کچھ اور دیکھتی ہے. تو وہ کہتے عبداللہ کیا تم کرو گے؟ عبداللہ میں وہ صفتیں تھی ساری. عبداللہ کہتے میرے سے کون کرے گا, لیکن جب کہا کہ میری بیٹی سے کرو گے تو کہا بالکل نہ کیسے کہہ سکتا ہوں اس کو. سعید بن مسیب کی لڑکی کو نہ کہے کوئی, جن کو رشتوں کی لائن لگی ہوئی اس زمانے کے. خلیفہ کے بیٹے بولے تو اب اندازہ لگائی نا, ہائیسٹ اتھارٹی جو ہوتا ہے اس کے بیٹے کا رشتہ نہیں دیا. وہی نکاح ہو گیا, خطبہ نکاح پڑھ دیا مجلس, گواہ بھی تھے, سارے تلامی اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں. عبداللہ کہتے ہیں میں گھر چلا گیا. اب شام ہوئی تو میں گھر پہ پانی کے اندر روٹیاں توڑ کے ڈال رہا تھا. چونکہ میں روزہ تھا, کھانے کچھ نہیں تھا, تو روزہ رکھ لیا تھا نفل. شام میں بچی ہوئی روٹیاں تھی کچھ پرانی, تو اب نرم کرنے کے لیے پانی بھگا رہا تھا. دروازے پہ دستک ہوئی. میں نے پوچھا کون؟ تو کہا سعید. تو کہا کون سعید؟ تو کہا سعید بن مسیب. جیسے ہی سنا وہ تو ڈر گئے. کہا استاد میرے پاس, ڈر رہے ہیں, دل میں گھبرا. دستک ہوئی, گھر میں دونوں دروازہ کھولا, کہا سلام کیا, کہا استاد آئیے. تو کہا تم کیسے آدمی ہو عبداللہ؟ میرے بچی سے نکاح کیا اور اپنے بیوی کو لیے بغیر آ گئے, مطلب بغیر بیوی کے آ گئے. میں بچی کو چھوڑنے آیا ہوں. بیٹی سے کہا بیٹی چلے جاؤ, بچی اندر چلے گئی. عبداللہ نے کہا استاد اندر تو آئیے. تو کہا بس تیری امانت تھی, تجھے دے دیا, اب میں چلتا ہوں. اور استاد چلے. ایسی کوئی شادی آج زمانے میں ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ معجزے سے کم تو نہیں ہوگی. اور وہ بیچارہ جو کرنے والا جس کی ہوئی, اس پہ 1000 الزام تو ضرور لگ جائیں گے, 1000 الزام. کچھ تو بھی ہوں گا, پرابلم ہوں گا, ایسا ہوں گا, تیرے میں یہ ہوں گا, اس میں وہ ہوں گا. ہم قبول ہی نہیں کرنے کو تیار ہے کہ ایسی بھی شادیاں ہو سکتی, کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں ایسی شادیوں کو ہوتے ہوئے. اور یہی شادی کا طریقہ تھا, چونکہ اسلام نے جو چیز جتنی ضرورت کی اس کو اتنا آسان کیا ہے. تو شادی ہیومن نیچر ہے, انسانی فطرت ہے, اس کے تقاضے ہے, تو اس کو اتنا ہی آسان کیا, 4 کنڈیشن ختم ہو گئی شادی.